बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूँ साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा और कल का दिन मंडे का आपने बड़े पुरसकून तरीके से गुजारा होगा। मंडे ब्लूज़ को इग्नोर करते हुए ट्यूसडे का दिन आज आपने एक नई होप, नई उम्मीद से गुजारा होगा, शुरू किया होगा। और अगर आपके दिन का आगाज़ अभी उस तरह से अच्छा नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, बाखबर सवेरा देखें आराम से, हैव अ नाइस कॉफ़ी, सिप योर टी, प्लान योर डे शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे अपने गोल्स प्लान करें और फिर दिन को लेकर चलें। तो जनाब, हम मुल्क की बात करते हैं और मुल्क की अगर हम बात करें तो हमारा पड़ोसी भारत अपने छोटे और ओछे हथकंडों से बाज आता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जो भी उसको शिकस्त हुई है पाक भारत वॉर सिचुएशन के अंदर, उसके बाद भी मुझे लगता है मज़ीद किसी एडवेंचर के चक्कर में है, लेकिन उसके लिए भी उसको जवाबी कार्रवाई भरपूर होगी, ये पता है हमारे पड़ोसी भारत को। अब हो क्या रहा है कि एक तो मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, वर्स्ट क्लाइमेट चेंज के हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ भारत ने दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में सैलाबी रेलों ने पंजाब में तबाही मचा दी है। दरियाए रावी सतलुज ने कई देहात डुबो दिए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं पानी के अंदर, घर ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा गया जो पानी का रेला है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक 60,000 क्यूसेक तक बुलंद हो गई और दरियाए सतलुज में कसूर और बहावल नगर के मकाम पर सैलाब ने अच्छी खासी तबाही मचा दी। बिल्कुल तबाही मचाई, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों की अगर बात की जाए तो फसलें पानी में बह गई। कसूर का इलाका है गंडा सिंह वाला, वहाँ पर दरियाए सतलुज में 1,50,000 क्यूसेक से ज़्यादा का जो रेला है वो गुजरा, जिससे बाकू वाला गांव में जो है वो तबाही हुई, मुकम्मल वो ज़ेरे आब आ गया। इलाके का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर की अगर बात करें तो दरियाए सतलुज ने वहाँ दरियाए बेल्ट को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। 21 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दर्जनों गाँव जो हैं वो उनमें पानी दाखिल हुआ, सैलाब का, फसलें और मकानात डूब गए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ होने वाली तूफ़ानी बारिशों के बाइस सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बात मैंने की कि भारत हमारा जो पड़ोसी है, दुश्मन मुल्क भारत, अपने नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आता और छोटी और ऊंची हथकंडे करता है और ये आफ्टर एवरी 2-3-4 मंथ्स ऐसी कोई छोटी हरकत कर देता है। अब हुआ क्या है कि दफ्तर खारजा ने यह बताया कि भारत ने सैलाब की इतला सिंध तास कमीशन के जरिए नहीं दी, बल्कि सिफारती जरिए से सैलाब के मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। अब आपको पता है कि भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तुला हुआ है और उसको मुअत्तल रखने पर तुला हुआ है। तर्जुमान ने यह कहा कि सिंध तास मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद करना भारत पर लाजिम है, जबकि भारत की जानिब से मुआहिदे को यक तरफा मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि जो भारत का ये इक़दाम है ये जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। दरियाए रावी पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, पानी की सिचुएशन इस वक्त क्या है, मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। मज़हर, बताइए इस वक्त किस मकाम पर आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी देखें, भारत ने दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 90,000 क्यूसिक हो चुका है। 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद भारत ने दरियाए रावी में अपने डैम से पानी का अखराज किया था, जो पाकिस्तानी हदूद में गुज़श्ता रोज़ दाखिल हुआ। और आज मैं इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी के किनारे पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। 40,000 क्यूसेक इस वक्त यहाँ पर पानी का बहाव है और दरमियान और निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि जसड़ जो दरियाए रावी जहाँ से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है वहाँ पर इस वक्त 90,000 क्यूसेक तकरीबन पानी का बहाव हो चुका है और वहाँ पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। और ये तकरीबन कोई 48 घंटे में ये तमाम जो है उसने पानी छोड़ा है, क्योंकि 2 दिन कबल दरियाए रावी में पानी नॉर्मल हो गया था और पानी का बहाव 16,000 से 23,000 क्यूसेक तक आ गया था। लेकिन उसके बाद और गुज़श्ता रोज़ और मज़े की बात यह है कि भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ने की कोई इतला नहीं दी बाज़ाब्ता तौर पर। अलबत्ता दरियाए सतलुज में जो पानी का बहाव में इजाफा हुआ है उसकी इतला दी है। दरियाए चनाब में, दरियाए तवी में जो पानी का बहाव बढ़ा है उसकी इतला दी है, लेकिन रावी की कोई इतला नहीं दी।
اور راوی میں جو اس وقت حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دریائے راوی میں 1 لاکھ سے 1,25,000 کیوسک تک انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ سیلاب آ سکتا ہے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کیوسک تک۔ میں وہی مظہر آپ یہ بتائیے گا کہ جو ارد گرد کی مقامی آبادی ہیں کیا ان کو ایویکیویٹ کروا دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں شہر جو ہیں وہ تو محفوظ ہوتے ہیں، وہاں پر بند ہوتے ہیں پختہ، لیکن اس کے بعد جو دیہات ہیں یہ شیخو پورہ کی نارووال سے پاکستانی حدود میں دریائے راوی داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لاہور، شیخو پورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، جھنگ، خانیوال، پھر یہ آگے جا کے جو ہے وہ دریائے چناب میں جا گرتا ہے۔ یقیناً جو پی ڈی ایم اے نے ایک الرٹ جاری کیا تھا کچھ دن قبل کہ پانی آ سکتا ہے، تو یقیناً وہ جو دریا کے دیہات ایسے ہیں جن کے زیر آبانی کا خدشہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ستلج اور چناب کے سبب بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جو زیر آب آئے ہیں۔ راوی کی سبب کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ ابھی تک کوئی رپورٹ ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک چونکہ پانی کا بہاؤ جو ہے جو اس وقت جہاں سے دریا پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے وہاں بڑا ہے، اس کے بعد اب آگے لاہور جو اس وقت شاہدرہ کے مقام پر آج پہنچے گا، اس سے آگے کا جو علاقہ ہے خصوصی طور پر ننکانہ صاحب، اوکاڑا، فیصل آباد، وہ تاندلیاں والا، جڑاں والا کے علاقے ہیں، پھر اس کے بعد ساہیوال کے کچھ دیہات ہیں، پھر آگے وہ علاقے جو ہے وہ زیر آب آئیں گے، اور کچھ اوکاڑا کے قریب کچھ 1-2 گاؤں ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ منقطع ہونے کی اطلاعات کوٹ بھی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پر تمام ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی دریا کے کنارے یا دریا کی بیلٹ میں جو لوگ آباد ہیں ان کو مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، اور پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، ان کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر نہیں چھوڑنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دریائے راوی میں عموماً پانی نہیں ہوتا، سندھ طاس معاہدے کے تحت یہ بھارت کے حصے میں گیا ہوا ہے، یہاں پر عام گرمیوں میں 15 سے 20,000 کیوسک اور سردیوں میں یہ 2,000 3,000 کیوسک 4,000 یہاں تک روٹین کا ہوتا ہے، لیکن اب جب پانی بڑا ہے، اب 40,000 کیوسک یہاں پہ ہے، تو نچلے درجے کا سیلاب ہے، یقیناً نچلے درجے کا سیلاب ہے اور یقیناً پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ مظہر اقبال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جناب یہ سچویشن ہے اور بھارت جو ہے وہ اپنی جارحیت سے اور اوچھے کنڈوں سے باز نہیں آتا۔ سندھ طاس کمیشن کے پلیٹ فارم سے انفارم کرنے کے بجائے سفارتی سطح پر انفارم کیا اور آبی ریلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے راوی کے لیے انفارم نہیں کیا۔ راوی کے لیے انفارم نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو طوفانی بارشیں ہوئیں، اب اس سے جو سیالکوٹ سے گزرنے والے دریا تھے، ندی تھیں، نہریں تھیں، نالے تھے، وہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی اگر آپ کو بتائیں تو وہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ہیڈ مرالہ کے مرالہ براج پر موجود ہیں اس وقت، عامر جاوید، ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا عامر۔ جی بالکل، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والی حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے سیالکوٹ میں سے گزرنے والے تمام دریاؤں، ندی نالوں اور نہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس وقت ہیڈ مرالہ کے مقام کے اوپر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں اس وقت مرالہ براج کے اوپر موجود ہوں، جہاں پر پانی کا بہاؤ 1,29,014 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,11,064 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے جموں توی اور ملاول توی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں زرعی انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق 18 جو موضوعات ہیں ان کے متاثر ہونے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے 5,047 جو فیملیز ہیں ان کا بے گھر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو ڈی سی سیالکوٹ ہیں وہ تمام معاملات کی مکمل طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور تمام متعلقہ محکمہ جات جو ہیں ان کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی تو ہیڈ مرالہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مظہر اقبال بتا رہے تھے راوی کی صورتحال کے حوالے سے کہ شاہدرہ کے مقام سے جو ہے وہ ایک اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا، اور پھر اوکاڑا کے جو کچھ دیہات ہیں ان کے زیر آب آنے کا خدشہ بھی وہ بتا رہے تھے۔ بھارت کی جانب سے ایک تو ملک میں کلائمیٹ چینج کے سبب جو بارشیں ہو رہی ہیں، مونسون کا جو سپیل ہے اس کے سبب جو مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کے سبب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی
کا ہم شکار بھی ہو رہے ہیں. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑے جانے والے بڑے سیلابی ریلے نے بہاول نگر ضلع میں بڑی تباہی مچائی ہے. پانی کے تیز بہاؤ نے متعدد عارضی بندوں کو توڑ دیا ہے. دریائی بیلٹ کے 21 موزے ہیں جن کی درجنوں آبادیاں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، گھر، ڈیرے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آئے ہیں. شاہراہیں بہہ گئی ہیں جس کی وجہ سے مختلف جو چک ہیں، جو بستیاں ہیں، ان کے زمینی راستے منقطع ہوئے ہیں. اب جو یہ متاثرہ علاقے ہیں، ظاہر ہے وہاں پر امدادی سامان بھی پہنچانا ہے، خوراک بھی پہنچانی ہے، ادویات بھی پہنچانی ہے، جانوروں کے لیے چارہ بھی پہنچانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی وہاں پر قلت بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اسی بارے میں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ محمد احمد چودھری وہ مزید بتائیں گے. جی محمد احمد. بالکل، بھارت کی جانب سے دوسرا بڑا سیلابی ریلا جو ہے گنگا سنگھ سے ضلع بہاول نگر کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہیڈ سلمان کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ 90,000 کیوسک سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ ضلع بہاول نگر میں درمیانے درجے کے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اور بہاول نگر کی جو ساحلی پٹی ہے دریا کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آبادیاں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور درجنوں آبادیاں اس وقت پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں. اگر بات کی جائے جو ہے سینکڑوں افراد جو ہے اس وقت نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. یہاں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے جس میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو یہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ریسکیو انچارج موجود ہے، مزید ان سے بات کریں گے. ہمارے 3 تحصیلیں جو ریور بیلٹ کے ساتھ ہیں، منچر آباد، بہاول نگر اور چشتیہ، وہاں پہ 10 ہم نے کیمپ قائم کیے ہیں. اب تک ہم 750 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقام پر ایویکویٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ اینیملز کو بھی کر چکے ہیں. ہم پری فلڈ ایویکویشن بھی ہم نے کی ہے. میکسیمم لوگوں کو وہاں سے اعلانات کے ذریعے موٹیویٹ کر کے نکالا ہے. بالکل، جیسے اپنے ریسکیو انچارج کی بات سنی کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے 24/7 کی بنیاد پر جاری ہے اور جب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی جو یہ ایمرجنسی آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا. جی تو جی، اس تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب نے. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے دریاؤں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور راوی اور ستلج میں اگر ہم خاص طور پر بات کریں ستلج کی جو سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اطراف میں جو آبادیاں ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں، ان کو کس حد تک خطرہ ہے، اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بالکل، اس وقت پنجاب کے جو پانچوں دریا ہے اس میں سوائے دریائے جہلم کے باقی تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو چیلنجنگ سچویشن ہے وہ اس وقت ہمیں دریائے ستلج پہ ہے، جیسے آپ نے کہا. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اس وقت جو اپر کیچمنٹس ہیں ہماچل پردیش اور ملیکا علاقوں میں پچھلے 3-4 دن سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا پھر انڈین سائڈ پہ جو اپر کیچمنٹس میں ڈیم ہے باکھڑا اور پونگ ڈیم، وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی اٹین آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہاں سے ڈسچارجز آ رہے ہیں. ہمیں ستلج دریا پہ ہائی ٹو ویری ہائی فلڈ کا سامنا رہا اور رات 1,95,000 کیوسکس یہ گنڈا سنگھ پہ پاکستان کی باؤنڈری میں ہمیں ریسیو ہوتا رہا، جس کی وجہ سے جتنے بھی نیچے اضلاع ہے کسور، پاک پتن، اوکاڑا اور بہاول نگر اور ڈاؤن دا لین، ان تمام میں فلڈ پلین کے اندر طغیانی کی صورتحال ہے. لیکن اس وقت الحمدللہ پانی تھوڑا ڈیکریزنگ ٹرینڈ پہ ہے اور 1,74,000 کیوسک اس وقت ڈاؤن دا لین ڈاؤن اسٹریم گنڈا سنگھ چل رہا ہے. اسی طرح راوی میں بھی کیونکہ ان اپر کیچمنٹس میں بہت زیادہ بارش ہوئی تو جسر پہ جو ہمیں پاکستان میں پانی ریسیو ہو رہا ہے وہ تقریباً 82,000 کیوسکس ہے. اور شاہدرہ کے مقام پہ بھی پانی کی جو لیول ہے وہ آلموسٹ ڈبل، کل سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ڈبل ہو چکا ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ آلریڈی تمام فلڈ پلین کو وہ خالی کروا لیا گیا ہوا ہے. اور اس میں میکسیمم ابھی بھی ایفرٹس کی جا رہی ہیں لوگوں کا مال مویشی، لوگوں کے کو پرسنلی بھی وہاں سے نکالنے کے لیے بوٹ آپریشن، باقی ہر طرح کا ریسکیو آپریشن اس انشور کیا جا رہا ہے اور تمام ٹیمز اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. اب میں آپ کے توسط سے ایک گزارش یہ کرتا چلوں کہ تھوڑا اس کی ڈائنامکس کو ہمیں اس طرح بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے یہ جو یہاں ہے ان کے فلڈ پلین کے اندر انفارچونیٹلی اتنی زیادہ اب فصلیں کاشت ہو چکی ہیں یا آبادیاں بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پانی کی ابھی ایک گزرگاہ ہے. اور ستلج کی اگر میں بات کروں خاص طور پہ کہ یہ ہم لور رائپیرین ہونے کی وجہ سے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ دریا کو ہم کنٹرول کرتے نہیں ہیں، تو اس میں ہر تیسرے چوتھے 5ویں سال یا جب بھی کبھی پانی آتا ہے تو اس
سے پہلے کافی ساری آبادکاری ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پرابلمز آتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ اضلاع میں ہمیں پرائیویٹ ذمہ دارہ بند ان کے ٹوٹنے کی خبریں آئی، لیکن الحمدللہ میں آپ کے توسط سے یہ اعتماد کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور ہماری جو پانچوں دریاؤں کی امبینکمنٹس ہیں، کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی بریچ، کوئی پرابلم ایز سچ نہیں ہے۔ تو عرفان صاحب کون سے اضلاع ہیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی اطلاعات آئیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا دریائے راوی پر جیسے کہ جسر کے مقام سے آبی ریلا چھوڑا گیا ہے، وہ بھی شاہدرہ پہنچے گا اور مزید آگے بھی جائے گا اور پھر میرے خیال سے شاید چناب میں گرے گا وہ، تو یہ جو راستہ ہے دریائے راوی کا، اس کے راستے میں جو گاؤں ہیں وہ کیا محفوظ ہیں؟ جی میم، میں نے جیسے گزارش پہلے کی کہ اب ہمارے یہ دونوں دریاؤں کے پلینز کے اندر نا وہ بہت ساری سیٹلمنٹس گائے بگائے ہو گئی۔ اس کی وجہ شاید مینلی یہی ہے کہ اس میں روٹین میں پانی ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جو آپ کا دریا کا مین گزرگاہ ہے، جو اس کا بیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ان چھوٹی موٹی آبادیوں کی وجہ سے یا فصلوں کے کاشت کرنے کی وجہ سے، اور ٹوٹنے کی بھی بات کی میں کلیریفیکیشن یہاں کرتا چلوں کہ جو گورنمنٹ کا پراپر پبلک کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے مین امبینکمنٹس ہیں، کسی بھی جگہ الحمدللہ پنجاب میں کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چھوٹے بڑے ذمہ دارہ بند ہیں جو فلڈ پلین کے اندر، دریا کے بیڈ کے اندر اپنی فصلوں کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن جب بھی بڑے فلوز آتے ہیں، پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے، تو یہ ان جو بند ہیں دے آر باؤنڈ ٹو کلیپس۔ تو یہ ہمیں کل عارف والا میں بھی، بہاول نگر میں بھی کچھ جگہوں پہ اس طرح کے بند کا، جو پرائیویٹ بند تھے، ان کے ٹوٹنے کی خبر ملی، لیکن اس سے قسم کا کوئی بھی پبلک جو ہیومن لائف ہے اس کا نقصان وہ آلریڈی گورنمنٹ۔ عرفان صاحب ایک اور بات ہم نے دیکھی ہے، ایک پیٹرن دیکھا ہے ہم نے اس مونسون کے اسپیل میں، خاص طور پر بھی جب ہم نے شمالی علاقہ جات کی دیکھی تمام تر کانسیکوینسز موسمیاتی تبدیلیوں کے، سوات میں ہم نے دیکھا کہ آبی گزرگاہوں کے اوپر انلیگل کنسٹرکشنز تھیں، تعمیرات تھیں۔ ہم پنجاب میں بھی سیم پیٹرن دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف آبادیاں ہیں بلکہ یہاں پر فصلیں لگا لی گئیں دریاؤں کے جو گزرگاہ ہے اس کے اوپر۔ کس کی ذمہ داری ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ آفٹر ایوری 2, 3, 4 ایئرز جب یہاں سے سیلابی ریلا گزرے گا تو پھر ان آبادیوں کو، ان کھڑی فصلوں کو نقصان تو پہنچے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان آبادیوں کو اور ان جو فصلیں یہاں پر بن رہی ہیں ان کو روکیں، ان کے اوپر نظر رکھیں؟ جی سائن، یہ بڑی آپ نے پرٹیننٹ بات کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دریاؤں پہ کچھ ایسی سیٹلمنٹس بھی ہیں جو پچھلے 40, 50 سال سے پرانی آبادیاں بھی اس پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر موسٹلی یہ پرائیویٹ لینڈز بھی اس میں ہیں جو دریا کے بیڈ کے اندر۔ اب ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کی ڈائریکشنز پہ ہم پورا اس کا رسک اسیسمنٹ پورے پنجاب کا کروا رہے ہیں، ولنریبل ایریاز کا، اور ان تمام لینڈ ہولڈنگز کی بھی، اور پھر پرماننٹ ری لوکیشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی اب اوور آل کلائمیٹک پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے یہ از دی نیڈ آف آر کہ لوگوں کو پرماننٹلی ریلوکیٹ کیا جائے، اور ان جگہوں کو واٹر کے، پانی کے بہاؤ کے لیے اور پانی کی گزرگاہ کے لیے ان کو اس جگہ کو انشور کیا جائے۔ جی اچھا عرفان صاحب، اگر دریاؤں میں پانی کی سطح اسی طرح بلند ہوتی رہی تو کیا سیلابی صورتحال زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل میم، اب کیونکہ پیچھے جو اپر کیچمنٹس میں بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں خاص طور پہ جو ایسٹرن ریورز ہیں which are controlled by our neighbor، وہ ہمیں زیادہ پرابلم ہے ستلج اور راوی کے اوپر۔ باقی الحمدللہ کیونکہ ہمارا ڈیم تربیلا بھر گیا، اور اس کے بعد اب کنٹرول ڈسچارجز ہے تو ہم انڈس میں دے رہے ہیں، اور ریور انڈس کی ویسے کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسا احتمال نہیں ہے کہ اس میں تو بہت بڑی طغیانی آئے۔ لیکن ستلج اور راوی پہ کیونکہ ہمارا اپنا کوئی ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں ہے، یہ جتنا بھی ڈاؤن اسٹریم پانی آئے گا اس کو ہم نے سم ہاؤ گزارنا ہے۔ تو راوی اور ستلج کا چیلنج اب اپنی جگہ یہ بالکل ایگراویٹ ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رات بھی ہیوی ٹو ویری ہیوی اس کے فلوز بڑے ستلج میں، جو اب تھوڑا ڈکریز ہو کے دوبارہ ہیوی کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اگلے 72 گھنٹے کافی اس میں امپورٹنٹ ہوں گے۔ 72 گھنٹے جو ہے وہ کافی
امپورٹنٹ ہیں. بہت شکریہ عرفان کاٹھی صاحب, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور مجھے شائستہ, آپ بھی پنجاب میں رہ کے آئی ہیں, مطلب مجھے اپنی ہوش میں نے کبھی راوی میں پانی نہیں دیکھا, جتنا بھی میں نے فوٹیج میں دیکھا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 23-24 سال کے اندر کبھی راوی میں پانی دیکھا. بالکل ایسے یہ 2000-3000 کیوسک سے زیادہ پانی, جیسے بھی مظہر اقبال بھی بتا رہے تھے, اس سے زیادہ پانی نہیں ہوتا تھا, خشکی ہوتا تھا. جہاں پر ابھی باخبر سویرا کو دیکھا جا رہا ہے, خاص طور پر جن دریاؤں ستلج کی اگر ہم بات کریں تو پلیز آپ لوگ اپنی نقل مکانی کے اوپر اب غور و فکر کرنا شروع کریں. اور اب آپ لوگ یہ جو آبی گزرگاہوں سے آپ پلیز اوائڈ کریں, جان ہے تو جہان ہے, اور لوگ وہاں پر یہ بھی کریں مال مویشی چھوڑ کے نہیں جائے, ریزسٹنس کریں. تو پلیز اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں, اینڈ وہاں سے نقل مکانی کریں, ایویکویٹ کریں اپنی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں ایسے ہیروز کا جن کے لیے اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں کی جان کی فکر ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ دوسروں کی جانیں بچا کر جو ہے وہ انسانیت کی مثال بھی قائم کرتے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان کا ضلع ہے غزر, جہاں گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر 300 لوگوں کی جان بچانے والے جو 3 ہیروز ہیں, انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر ان کے وہ مہمان بنے. وزیراعظم نے انسانی جانیں بچانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور 24 کروڑ عوام کا ہیرو بھی قرار دیا, اور کہا کہ تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. اب جناب ہوا یہ تھا کہ جب یہ گلیشیئر پھٹا تھا تو یہ چرواہے جو ہیں وہ پہاڑوں پر تھے اور یہ بکریاں چرا رہے تھے, جانور چرا رہے تھے اپنے. اچانک سے انہوں نے زوردار آواز سنی اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ گلیشیئر جو ہے وہ پھٹ چکا ہے. اب یہ چاہتے تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے والد کو, اپنے بھائی کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکالنا شروع کریں, کیونکہ گلیشیئر پھٹ گیا ہے جس کی وجہ سے ایک سیلابی ریلا جو ہے وہ آبادی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایسے میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہ ان کے پاس کھانا تھا, نہ ان کے پاس پانی تھا, نہ ان کے پاس پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا, اور یہ لوگ خود بھی وہاں پر پھنس گئے جن کو بعد میں ریسکیو کیا گیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے 300 لوگوں کی جان بچائی. وہ جو آبادی تھی اس کو خالی کروا لیا گیا, اور انسانی خدمت کی جو یہ مثال ہے سائن, یہ یقیناً سنہری حروف سے لکھی جائے. اچھا, ہم نے جو اس تمام تر مونسون سپیل میں جو ہم نے مقامی افراد کا جذبہ دیکھے, اچھا پاکستان پہ جب کوئی مشکل وقت آیا, مصیبت آئی ہے تو پاکستان پوری عوام یک جان ہو جاتی ہے, ایک پیج پر آ جاتے ہیں. جو ہم نے اس خدمت خلق کا جذبہ دیکھا, جس طریقے سے مقامی افراد نے سیاحوں کی مدد کی. میں اگر ڈے 1 سے شروع کروں, پہلے سپیلز کی بات کریں, اگر ہم آزاد کشمیر میں, سوات میں, بنیر میں, اور ابھی جس طرح ڈونیشن کا سلسلہ چل رہا ہے, وزیر اعظم نے پھر ان کو بلایا, ان چرواہوں کو, ان کو 25-25 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے اپریسیشن کے لیے, موٹیویشن کے لیے. تو یہ وہ جذبہ ہے جس کو ہمیں سراہنے کی ضرورت ہے, اور اسی جذبے کی ہمیں ضرورت بھی ہے, اس اثار کی, اس جو کہتے ہیں کسی کے ہیلپ کرنے کی, کسی کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنی جان بچاؤں, اپنی فیملی کو بچاؤں, اپنے بیوی بچوں کو بچاؤں, لیکن نہیں, پوری آبادی کو بچایا, 300 لوگوں کو بچایا. وزیر اعظم نے ان کو چیک تقسیم کیے اور ان سے ملاقات کی. کیا تھی وہ ملاقات اور وزیر اعظم نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. نے جب اس کو دیکھا, برف کا پودا بڑی تیزی سے آ رہا ہے, تو آپ نے جو اطلاعیں کی, بہت بڑی قومی خدمت کی, واقعی قوم کی ہیروز ہیں. خطرناک آواز آیا, دل پھاٹنے والا تھا. میرا ابو کو کال کیا, تو ابو اس واقعہ ہوا ہے, ایک بھائی فوجی بھائی بھی تھا, وہ اور ابو دونوں نے ان کو اطلاع دیا کال کے ذریعے, اور خود بھی گئے. تو وہ گہو والے سارے بچ گئے. ہم ادھر پھنسے تھے, پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے, روٹی پانی کچھ بھی نہیں تھا. پاک آرمی نے ہیلی کے ذریعے ہم کو بھی ریسیو کیا گیا. تو یہ ہیں وہ قومی ہیروز جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, اور یقیناً یہ ہیروز جو ہیں وہ انعام کے مستحق بھی تھے, اور ان کو 25-25 لاکھ کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے. اچھا, حالیہ سیلاب کی اگر ہم بات کریں تو حالیہ سیلاب نے 10,000 گھروں کو متاثر کیا ہے, جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. متاثرین سیلاب حکومتی امداد کے منتظر ہیں. سوات کی اس وقت سچویشن کیا ہے, یہ ہم شہزاد عالم سے جانتے ہیں. شہزاد, اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل, حالیہ سیلاب کے آج 12 روز مکمل ہو گئے ہیں اور اس وقت امدادی اور بحالی کے کام جاری ہے. میں بتاتا چلوں کہ 12 روز گزرنے کے باوجود منگورہ شہر کی سڑکیں, گلی کوچیاں, ملا بابا, لنڈیکس, حاجی بابا, مکان باغ اور بنگلہ دیش کو جو علاقے ہیں وہاں پر ٹنوں کے حساب سے گلی کوچوں میں اور روڈز پر ملبہ پڑا ہوا ہے. منگورہ روڈ کو تو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر ٹنوں کے حساب سے ملبہ
मलबा पड़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान फराज मुगल साहब भी इस वक्त में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल मुतासर हुआ है सैलाब की वजह से और तमाम तर हमारी रिलीफ की एक्टिविटीज इस वक्त पूरे सूबे में जारी है। बुनेर हो, सवात हो, डेरा इस्माइल खान हो, हर जिले तक हमारी टीमें पहुंची और काम कर रही हैं। तकरीबन अभी इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक कितने घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है? तकरीबन जो रिपोर्ट आई है 10,000 के करीब जो घर और दुकानें हैं उनको नुकसान हुआ है। मैं बताता चलूं कि ये स्वात का स्टेडियम है जिस पर गुज़िश्ता रोज भी एयर वाई न्यूज़ पर एक रिपोर्ट शाये की गई थी। ये स्वात का प्रेस क्लब है। इस वक्त वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। तो जो मुकामी लोगों की आवाज़ है प्रेस क्लब की वजह से वो बंद पड़ी है, लेकिन अभी तक ज़िली इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मुल्क गिर तमाम तर सिचुएशन से आपको अपडेट किया मौसम के हवाले से, और जो भी रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी हैं, डोनेशन की तरसील जिस तरीके से हो रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट किया। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हम हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जनाब ज़रा मौसम से हट के बात करते हैं और आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत ने तालिबात की हिफाजत के लिए एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। अच्छा, कभी कभी ये एक पॉइंट जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है कि आप कभी कभी एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर यू नीड हेल्प डेस्परेटली, और वहाँ पर काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपका फ़ोन नहीं काम कर रहा होता, आपके पास फ़ोन नहीं होता, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, लाइट नहीं आ रही, कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अक्सर हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी उसने एक ऐसी सिचुएशन फेस की होती है, ख़ास तौर पर जब आपकी मतलब ज़िंदगी मौत का कोई सवाल बना हो या जब आपकी प्राइवेसी, आपके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल हो। अब तालिबात की फीमेल स्टूडेंट्स की प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लाहौर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। इब्तिदाई तौर पर लाहौर के 39 ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन नस्ब किया गया है। अब तर्जुमान सेफ सिटीज़ ये बताते हैं कि पंजाब के 450 ख़वातीन कॉलेजेस में ये पैनिक बटन तनसीब किए गए हैं। अच्छा, अब इनका काम क्या होगा? ये हंगामी सूरत हाल में तालिबात पैनिक बटन दबाकर फौरी पुलिस की मदद हासिल कर सकेंगी। पंजाब के 100 जबकि लाहौर के 122 मकामात पर पहले ही पैनिक बटन की सहूलत मौजूद है। तो पहले जहाँ पर पब्लिक स्पेसेस में पैनिक बटन लगाए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, अब फीमेल स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर, गर्ल्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पैनिक बटन लगाए गए हैं। अगर कोई तलबा फीमेल स्टूडेंट तालिबा एट सम पॉइंट फील करती है गैर तहफ़्फ़ुज़ या उसकी कोई प्राइवेसी का कंसर्न होता है या शी इज फेसिंग समथिंग लाइक दैट, या उसे मिसाल के तौर पर कोई तंग कर रहा है, कोई किसी परेशानी का सामना है, अगर वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना है या सड़क पर चलते हुए, तो उसके लिए ये सेफ है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है। और यकीनन ये ख़वातीन के लिए एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। अभी जो ये है ना, ये तो यूनिवर्सिटीज़ में नस्ब किया गया है। इससे पहले ये जिस तरह में आप फुटेज देख सकते हैं, ये पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक एरियाज में थे जहाँ पर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता था। ये स्टार्ट लिया ही पब्लिक प्लेसेस से गया था और उसके बाद फिर जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में काम किस तरह से करता है ये हम ये काम किस तरीके से करता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद है अक्सा फयाज। आप इंचार्ज हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। अक्सा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी पैनिक बटन लगा दिया गया है, ये किस तरीके से काम करता है, और ये भी बताएं कि अभी कितने पॉइंट्स पर लगाया गया है, इस हवाले से जरा अपने नाज़रीन को बताएं। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये मतलब हाउ डज दिस वर्क, काम ये कैसे होगा करेगा, कहाँ पर कॉलेजेस के, मतलब क्लासरूम्स में होगा या फिर बाहर किसी कॉरिडोर में होगा, किसी टीचर के ऑफिस में, स्टाफ रूम में होगा, हाउ डज दिस वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। सेकेंडली जो आपने सवाल किया कि ये कैसे काम करेगा, हर वो जगह जहाँ पे ये हमारी ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये ख़वातीन के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में लगाया गया है, वो मुकाम जहाँ पे वो हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो, वहाँ पे पैनिक बटन्स को लगाया गया है मुनासिब जगह देख के। मतलब इसके पीछे प्रॉपर एक प्लानिंग की गई है कि वो मुकाम कौन सा हो सकता है किसी गर्ल्स या यूनिवर्सिटी कॉलेज या इदारे में कि जहाँ पे खातून के लिए वो एक्सेसिबल हो, ना तो वो किसी स्टाफ रूम में है, वो गेट के करीब तरीन मुकाम पे लगाया गया है ताकि अगर कोई खातून कभी भी इदारे के अंदर या इदारे के करीब तरीन वो है, उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है और वो इनसिक्योर फील कर रही है, तो वो पैनिक बटन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद हासिल कर सकती है। दूसरा वो जो आपका सवाल था कि कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक बोर्ड है जिसके ऊपर आपको एक बटन नजर आता है। जब आप वो बटन दबाते हैं, एक खातून होने के नाते आप इनसिक्योर फील कर रही हैं और आपने वो बटन प्रेस किया, तो आपकी लोकेशन से लेके आपकी वीडियो तक और ऑडियो
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں, ہم آپ سے باقاعدہ بات کرتے ہیں, آپ کے مسائل جو بھی ہیں وہ آپ کو سننا جاتا ہے, اور اس کے متعلقہ جس طرح سے بھی ہم آپ کو مدد فراہم کر سکتے ہیں آپ کو مدد فراہم کی جاتی ہے. اچھا, اکثر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پینک بٹن پہ جب اس کو پریس کر کے رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ سیف سٹیز ہیڈ کوارٹر میں کنیکٹ کرواتا ہے یوزر کو؟ بالکل, پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں, کیونکہ ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں ہے, سو پورے لاہور میں کہیں پہ بھی پینک بٹن کو پریس کیا جائے گا تو وہ ساری کالز یہاں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں پینک بٹن کے ذریعے کتنی شکایات آپ تک پہنچی ہیں اور کتنی شکایات پہ بر وقت جو ہے وہ آپ لوگوں نے کارروائی کی ہے؟ ابھی فی الحال اگر پینک بٹنس کی بات کی جائے تو کیونکہ یہ ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جسے ابھی لاہور میں سٹارٹ کیا گیا ہے کالجز کے حوالے سے, باقی پبلک پلیسز پہ تو خیر وہ چل رہا تھا, لیکن اگر میں اسپیسیفکلی بات کرتی ہوں کالجز یا یونیورسٹیز کے حوالے سے تو ابھی اس پروجیکٹ کو اناگریٹ کیا گیا ہے, اور اس کو سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی مزید اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اچھا اکثر یہ جو پینک بٹن ہے اگر کوئی اس کو پریس کرتا ہے تو اس کا رسپانس ٹائم کیا ہوگا؟ اس وقت اگر لاہور کے رسپانس ٹائم کی اگر 1 کی بات کرتے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ ہے. سو کیونکہ یہ کالجز جتنے بھی ادارے ہیں یہ بھی ہمارے لاہور میں ہی آ رہے ہیں, تو اپروکسیمیٹلی اس کا بھی جو رسپانس ٹائم انشاءاللہ جو رہے گا وہ 10 سے 15 منٹ ہی رہے گا, بلکہ یہ میکسیمم کی میں بات کر رہی ہوں, ورنہ کوشش یہ کی جاتی ہے تعلیمی اداروں کے ویسے بھی قریب ہماری فورسز کو ڈپلوائے کروایا جاتا ہے تاکہ ہماری خواتین جب اپنے اداروں کو وہ چھوڑتی ہیں یعنی کہ چھٹی کے ٹائم پہ تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنے کو نہ ملے. سو یقینی طور پہ جب پینک بٹن کے ذریعے سے مدد مانگی جائے گی تو فورسز آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, تو وہ رسپانس ٹائم آپ کو کم سے کم ملے گا. اور مجموعی طور پر کتنے کالجز اور یونیورسٹیز میں ابھی تک پینک بٹن لگ چکا ہے؟ ابھی تک 39 جو کالج اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ پینک بٹنز لگ چکے ہیں. اس کے علاوہ مرحلہ واز ان کی جو انسٹالیشن ہے اس کا کام جاری ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا, اکثر ہمارے یہاں پر کوئی بھی اگر اس طرح کی انوویشن کی جاتی ہے فار پبلک سیفٹی یا عوام کی مدد کے لیے, اس کو اکثر ہم نے دیکھا شائستہ مس یوز کیا جاتا ہے. لوگ 15 پہ پرینک کالز کر دیتے ہیں, کولڈ کالز کر دیتے ہیں. یہ اویئرنیس اسپریڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی سہولت کے لیے, اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا سہولت کا آپ نے؟ بالکل, اس کی بہت اچھا ضرورت ہے, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں یہ میسج بھی اپنے جو پیارے پاکستانی ہمارے بھائی بہن ان کو میں دینا چاہتی ہوں. فرسٹ آف آل 15 ایک ایمرجنسی نمبر ہے جسے صرف اور صرف آپ نے ایمرجنسی میں ہی استعمال کرنا ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو یہ بتانے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال کون کون سی ہیں اور کب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کب نہیں استعمال کرنا. اسی طرح پینک بٹن جو ہے وہ کیونکہ تعلیمی اداروں میں لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ اویئرنیس کا جو ہمارا سلسلہ وہ بھی جاری ہے ہماری جو اپنی ٹیم ہے اس کے ذریعے سے, تاکہ ہم ان کو بھی بتا سکیں کہ کن کن صورتحال میں آپ نے اس بٹن کو استعمال کرنا ہے تاکہ غیر ضروری استعمال نہ ہو, اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑے تب ہم بھی اویلیبل ہیں. تو اکثر اگر کوئی اس کا غیر ضروری استعمال کرتا ہے تو کوئی سزا جزا کا میکانزم ہے تاکہ اگر ظاہر ہے اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے تو obviously that person should be punished تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو سکے؟ ویل اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں پینک بٹنس کے حوالے سے, کیونکہ یہ تعلیمی اداروں میں خواتین کے حوالے سے لگائے گئے ہیں, انیشیلی یہ بات سچ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے تو تھوڑا سا اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ لوگ مس یوز کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اویئرنیس کا سلسلہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جاری ہے, تو انشاءاللہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس چیز کو جلد از جلد ٹیکل کر لیں. رہی بات جزا اور سزا والی, سو ابھی ہماری جو پرائورٹی ہے وہ کہ ہم پیار سے سمجھا رہے, لیکن اگر کوئی ضرورت پڑے تو کوئکلی یہ بتا دیں کہ لاہور کے علاوہ اور کس کس شہر میں اس منصوبے کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے یا ایکسپینڈ کیا جا چکا ہے؟ ابھی فی الحال کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اداروں کے حوالے سے, وہ لاہور میں ابھی ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ پورے پنجاب میں کیونکہ ہمیں یہ سیٹ اپ اپنا پھیلانا ہے, اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتائج ملیں گے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. اقصا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑے اچھے سے انہوں نے پینک بٹن کی تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اور کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. پلیز جو چیزیں آپ کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں, آپ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, ان کو مس یوز نہیں کرنا, اس کو کوئی تفریحی چیز نہیں سمجھنا جا چلتے پھرتے. اور ایک تو یہ کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے تو ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کہیں پر سیف فیل نہیں کر رہی ہیں تو آپ کے ارد گرد کہیں قریب میں ہی کوئی پینک بٹن ہوگا جس کو دبا کر آپ جو ہے وہ مدد طلب کر سکتی ہیں, اور جو رسپانس ٹائم وہ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ رسپانس ٹائم ہوگا جس میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے تو وہ آپ سارٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں. بالکل جی. تو جناب ہم جب پنجاب کی بات کر رہے ہیں, لاہور کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے. ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلہ کے حساب سے بل وصول کیے جائیں گے.
اور 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار یہ ریونیو اور آپریشنل فیلڈ سپروائزر کے ذریعے شہریوں کو بل بھیجے جائیں گے اور شہری بینک اور آن لائن کیش اپلیکیشن سے بل ادا بھی کر سکیں گے. اور لاہور میں 5 سے 40 مرلہ کی جو عمارتیں ہیں ان کو 300 سے 5,000 روپے کا بل آئے گا. دیہات میں اس رقبے کی عمارت کا بل جو ہے وہ 200 سے 400 روپے ہوگا. تو جناب اب آپ جو کچرا ہے وہ آپ کا کچرا اٹھایا جائے گا لیکن اس کچرے کا آپ کو بل دینا پڑے گا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے آئندہ ہفتے جو کچرا اٹھانے کا بل ہے وہ بھیجے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو پوش علاقے ہیں, جو کمرشل مارکیٹس ہیں, ان سے فی مرلہ کے حساب سے جو ہے وہ بل وصول کیا جائے گا. اچھا, میرے خیال سے جو پوش علاقوں کے رہائشی ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے ایک سہولت ہی ہے کہ مطلب اگر آپ کا گند کچرا جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, ہاں, تو آپ کا گھر صاف ہو رہا ہے, آپ کی گلی صاف ہو رہی ہے, آپ کا محلہ صاف ہو رہا ہے, واٹ ایلس یو نیڈ. یس. تو جناب یہ سچویشن تھی ہمارے, آپ کو گائیڈ کیا تمام طرح سچویشن سے اپڈیٹ کیا لاہور پنجاب کی. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب تھوڑا سا خبروں کے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے جو 1011 لیپ ٹاپس ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. 89 لیپ ٹاپ چوری ہوئے ہیں, 922 کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. اب یہ لیپ ٹاپ کہاں چلے گئے, کیوں چلے گئے, کیا وجہ ہے, یہ تو خیر بعد میں ہی پتہ چلے گا. 784 ریکور کیے گئے ہیں اب تک, لیکن 227 لیپ ٹاپ جو ہیں وہ اب بھی غائب ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے جو کنوینر ہیں معین عامر پیرزادہ, ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں لیپ ٹاپ اسکینڈل کے آڈٹ رپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. ڈی اے سی نے تحقیقات اور FIR درج کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. سائم, اچھا, مطلب لیپ ٹاپ ہی غائب ہو گئے. لیپ ٹاپ تو بچوں کے لیے تھے اور اسٹوڈنٹس کے لیے تھے. کہاں سے کیے گئے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کہاں سے ریکور ہوئے. بالکل. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر, جس طرح آپ کو شائستہ نے بتایا کہ عامر پیرزادہ کی زیر صدارت اجلاس میں لیپ ٹاپ اسکینڈل کے آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. اب DAC نے تحقیقات اور FIR درج کرنے کی ہدایت کر دی. آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا یونیورسٹیز نے 757 لاپتہ لیپ ٹاپ کا ریکارڈ پیش نہیں کیا. چوری شدہ لیپ ٹاپ کی مد میں 11 لاکھ روپے ریکور کیے گئے لیکن سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے. تو یہ یونیورسٹیز کے اینڈ سے مس مینجمنٹ تھی یا یہ کیا تھا, تمام تر سچویشن میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر معین عامر پیرزادہ صاحب. بہت شکریہ معین صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق اسکینڈل کے بارے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کیا حقائق سامنے آئے ہیں, آڈٹ رپورٹ میں کیا بتایا گیا. یہ جو مس مینجمنٹ اگر اس کو کہہ لیں, یہ یونیورسٹیز کے اینڈ سے آئی ہے یا حکومتی سطح پر تھی؟ جی, سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جو وزیر اعظم صاحب کی جو اسکیمز تھی اس نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کے لیے, اس سلسلے میں پورے پاکستان میں جو لیپ ٹاپس دیے گئے اس کا آڈٹ کیا گیا. اس میں 2 یونیورسٹیز تھیں, کراچی یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی. ان کے لیپ ٹاپس نہ صرف مسنگ تھے بلکہ کچھ لیپ ٹاپس ان کے چوری بھی ہوئے تھے. مسنگ لیپ ٹاپس وہ تھے کہ جو اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دے دیے لیکن ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا, اور اس کے علاوہ جو 278 لیپ ٹاپ تھے جو چوری ہو گئے تھے اور وہ ملے نہیں. تو اس کے لیے بارہا آڈٹ نے بھی کہا, HEC بھی کہتی رہی, لیکن دونوں یونیورسٹیز نے کوئی اس کے اوپر قدم نہیں اٹھایا اور یہ ایز اٹ از یہ پیرا ہمارے سامنے آ گیا. تو معین صاحب, لیپ ٹاپس چوری ہو گئے, کس نے چوری کیے, اور 200 کچھ تعداد بتا رہے ہیں آپ لیپ ٹاپس کی جو چوری ہو گئے, اس کے اوپر کس نے نظر رکھنی تھی, کس نے یہ اسکروٹنی کس نے کرنی تھی, کس کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں, یہ تو متعلقہ ذمہ داری جو متعلقہ یونیورسٹیز کی تھی, انہوں نے ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو دینے تھے, انہوں نے ہی ڈیمانڈ کریٹ کی تھی کہ انہیں کتنے لیپ ٹاپس چاہیے HEC سے, اور اسی ڈیمانڈ کے اگینسٹ انہوں نے اسٹوڈنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے, اور یونیورسٹیز نے اپنی ذمہ داری جو ہے اس میں کوتاہی کی. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کے جو نقصان ہوا ہے, تو جو یونیورسٹیز کو آپ فنڈز دیتے ہیں آپ اس میں سے وہ پیسے کاٹیں, اور اگر کوئی بعد میں اسٹوڈنٹ آتا ہے کلیم کرتا ہے کہ جی مجھے لیپ ٹاپ ملنا چاہیے تھا, نہیں ملا متعلقہ یونیورسٹی کا, تو ان کو ان پیسوں میں سے لیپ ٹاپ دیا جائے. تو معین صاحب, اب یہ جو کوتاہی کے ذمہ دار افراد ہیں ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کوئی کارروائی کرنی ہے, زیر غور ہے ایسا کوئی معاملہ؟ نہیں, ہم نے کہا ہے ان سے کہ جو بھی اس میں لوگ ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی فکس کریں, اور اپنا ایٹ سورس پیسے کٹ کر کے HEC ہمیں 1 مہینے میں اس کی رپورٹ جمع کرائی.
اچھا موइन صاحب ایک بات ذرا مجھے سمجھائیے گا, HEC لیپٹاپس دے رہی ہے یونیورسٹیز کو, یونیورسٹیز بتا رہی ہیں لیپٹاپس چوری ہو رہے ہیں, اور اٹ ساؤنڈز لائک کہ یہ بڑا ایزی کوئی معاملہ چل رہا ہے یہاں پر. مستحق بچوں کا حق تھا یہ لیپ ٹاپ, وہ بچے جو یہ لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ اسکیم بنیادی طور پر اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا, جن کے پیرنٹس ان کو لیپ ٹاپ نہیں لے کے دے سکتے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی تعلیم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا حق تھا لیپ ٹاپ. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, اور یونیورسٹیز نے خود ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا فنڈز دیتے ہیں کہ پورے سال میں اتنے ہم نے فرض کریں کہ 10,000 لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کو دینے ہیں, اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ جنریٹ کریں ایسے اسٹوڈنٹس کی جن کے نمبرز اچھے ہیں اور جو معاشی طور پہ کمزور ہیں, وہ لیپ ٹاپ اپنا اسٹڈیز کے لیے نہیں لے سکتے. تو میں خود بہت حیران ہوا جب میرے سامنے یہ بات آئی کہ کس طرح جب انہوں نے آپ نے خود ہی ڈیمانڈ جنریٹ کری ہو اور آپ لیپ ٹاپ بانٹنے میں بھی کوتاہی کریں اور پھر لیپ ٹاپ آپ کے پاس سے چوری بھی ہو جائیں, تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. جب آپ ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے, میرے تو حساب سے نیکسٹ ڈے یا ود ان اے ویک یہ تمام ڈسٹریبیوشن ہو جانی چاہیے تھی کہ لوگوں نے جنہوں نے کوتاہی کی ہے ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا موइन صاحب, یقیناً یہ حیرانی اور پریشانی کی بات ہے, لیکن یہ جو چوری شدہ لیپ ٹاپ تھے ان کی مد میں 11 لاکھ روپے ریکور کیے گئے, مگر وہ جو رقم ہے وہ ابھی تک سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی ہے, تو اس کے بارے میں اگر کوئی تحقیقات ہوئی ہیں تو پھر کیا فیکٹس سامنے آئے ہیں؟ وہ رقم انہوں نے جمع نہیں کرائی جو ہمیں انہوں نے کہا, جو جمع نہ کرانے کی وجہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ کمپلیٹ ہو جائے تو ہم سرکاری خزانے میں رقم جمع کروائیں, لیکن ہم نے کل یہی ہدایت انہیں دی ہے کہ آپ جو جیسے جیسے ریکوری ہوتی جا رہی ہے وہ آپ جمع کرواتے جائیں, اور جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں اور ریکارڈ نہیں ہیں وہ تمام بھی ریکارڈ 1 مہینے میں آپ اس کو کلیکٹ کریں اور آڈٹ کو چیک کرائیں. تو مزید کتنی رقم جمع ہونا باقی ہے موइन صاحب؟ جی دوبارہ کہیے گا, کتنی رقم جمع ہونا باقی ہے, کیونکہ 11 لاکھ تو ابھی تک چوری شدہ لیپ ٹاپس کی مد میں جمع ہوئے ہیں, اور کتنے لیپ ٹاپس ہیں جن کی مد میں کچھ رقم جو آپ بتا رہے ہیں کہ جمع ہونا باقی ہے؟ دیکھیں اگر مسنگ کو اور تھیفٹ کو ہم دونوں ملا لیں تو لگ بھگ یہ 7 ملین جو 70 لاکھ روپے کے قریب رقم بنتی ہے. تو اگر یہ ریکارڈ جمع کرا دیتے ہیں جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گی, اور تھیفٹ کے جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جائے گی. اور اگر یہ 1 مہینے میں نہیں کریں گے تو HEC کو ہم نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کے جو فنڈز ریلیز ہوتے ہیں اس میں سے آپ وہ ایٹ سورس اس کو کاٹ لیں, اور یونیورسٹیز کے اندر جو بھی ڈین ہیں یا وائس چانسلرز ہیں ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی فکس کریں. یہ نہ ہو کہ نیچے سے کسی آدمی کے اوپر ریسپانسبلٹی فکس کر دیا جائے. ذمہ داری عائد ہوتی ہے HEC کے اوپر بھی اسکروٹنی کرنے کی, اور یونیورسٹیز کے ڈینز پہ, وائس چانسلرز پہ بھی. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ بابر سویرا کے لیے آپ نے ٹائم نکالا, اور یہ بچوں کا معاشی طور پر جو تھوڑے ویک بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیپ ٹاپ, یہ اسکیم ان کے لیے نکالی گئی تھی اور یہ ان کا حق تھا. اگر اس کے اندر بھی گھپلا ہوگا, اس کے اندر بھی لیپ ٹاپس HEC یونیورسٹی کو دے رہی ہے, یونیورسٹی کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہے, وہاں سے چوری ہو رہے ہیں. یونیورسٹی پر عائد ہوتی ہے نا کہ جب ان کو جو انہوں نے ڈیمانڈ دی تھی, جب وہ ان کو مل گئے لیپ ٹاپس, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود ان اے ڈے اور 2 اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا, لیکن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں کیا, یہ بھی ایک عام سوال ہے. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد نئی سٹوریز لیے. یو اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور جن ویورز نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. باخبر سویرا کے تمام پیجز فالو کر لیں, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر مطلب ایکس پہ, فیس بک پہ, تاکہ اگر آپ سے کوئی امپورٹنٹ سیگمنٹ یا اسٹوری مس ہو جائے تو آپ ہمیں دوبارہ ریپیٹ بھی دیکھ سکیں. یوٹیوب پر بھی ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ کوشش کیا کریں کہ لائیو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ تک مستند تصدیق شدہ خبریں ہم پہنچا سکیں باخبر سویرا کی پلیٹ فارم سے. آپ میری میں آئی ایم جسٹ ویری ایکسائٹیڈ یس ٹو سی یو گائز آل ان ایٹ 10 AM. اچھا, ایکسائٹمنٹ از ریئل بیکاز لائک مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے روز انٹریکٹ کرنا, اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ دیتے ہیں, اتنا پازیٹیو فیڈ بیک. پروگرام کے آغاز, اس گھنٹے کے آغاز میں ہم ایک ایسی مہلک جینیٹک ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے تھیلیسیمیا, اور وہ خاموش قاتل بھی ہے شائستہ, کیونکہ وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. وہ ایک ایسی میوٹیشن سے ہوتا ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ
کچھ ڈیلیشنز ہوتی ہیں آپ کی جینز کے اندر جس سے تھیلیسیمیا کی تشخیص ہوتی ہے آپ کو. اب ہوا کیا ہے کہ تھیلیسیمیا کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الیکٹروفورسز ٹیسٹ, جو کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر HB ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ہیموگلوبن ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے, اور اس کے ذریعے یہ اس بات کی تشخیص ہوتی ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے. تو بلوچستان حکومت نے صوبے میں تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے نکاح سے قبل HB الیکٹروفورسز ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا, which is a big development. سیکریٹری صحت اور چیئرمین بلوچستان بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی مجیب الرحمان پانیزئی کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں قبائلی معاشرہ ہونے کی وجہ سے کزن میرج کے باعث تھیلیسیمیا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے صوبائی حکومت اور محکمہ صحت کے حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے نکاح سے قبل HB الیکٹروفورسز ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے گا. اور سائیں میرے خیال سے صرف چلیے بلوچستان میں تو یہ لازمی قرار دیا گیا ہے, اس کو نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بھر میں جو ہے وہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ مائنر تھیلیسیمیا کا نکل آتا ہے پازیٹیو, تو ہوگا کیا, کل کو آپ سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ سفر کریں گے, ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی, وہ یا تو معذور ہوں گے یا ان کے لیے جو وہ بلڈ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ, بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, تو دیٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. اور تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس میں جو پیشنٹ ہے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پھر امداد آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا بلڈ, اگر آپ کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مالی بہت زیادہ عرصے تک جی بھی نہیں پاتے ہیں وہ بچے, تو مطلب اگر تو پھر یہ ایک اچھا اقدام, ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ملک گیر ہونی چاہیے کہ نکاح سے پہلے جو HB تھیلیسیمیا والا جو ٹیسٹ ہے الیکٹروفورسز جس کا نام ہے, اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو صحت مند اور محفوظ بنایا جا سکے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں. ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. حالیہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے جو تھیلے کی قیمت ہے اس میں 300 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کراچی کی اگر بات کریں, کراچی اور اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت وہ ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خرید رہے ہیں اور مجبور ہیں. ظاہر ہے کھانا تو کھانا ہی ہے, روٹی تو کھانی ہی ہے, یہ تو بیسک اور بنیادی جزو ہے. کراچی اور اسلام آباد میں کچھ دن قبل 20 کلو آٹے کا تھیلا جو 1500 روپے کا تھا اب اس کی قیمت 1800 روپے تک پہنچ گئی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کی جو دستاویزات ہیں, جو اس کی رپورٹس ہیں, اس کے مطابق پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی جو قیمت ہے اس میں بھی 300 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. سیالکوٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 213 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے. لاہور کی بات کر لیں, گجرانوالہ کی بات کر لیں, ملتان ہے, بنو ہے, وہاں پر 200 روپے مہنگا ہو گیا ہے. بہاولپور میں 193 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ ظاہر ہے دیکھیں آمدنی تو بڑھ نہیں رہی ہے, تنخواہ جتنی ہے وہ اتنی ہی آ رہی ہے, یا جو اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ لگی بندی آمدنی ہے. مگر جب یہ اضافہ ہوتا ہے, بھلے وہ 200 روپے کا ہو یا بھلے وہ 100 روپے کا بھی ہو, تو اس سے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی جیب پر اور ایک عام آدمی کے بجٹ پر جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اب کہیں پر 3 افراد ہیں کھانے والے, کہیں پر 10 افراد ہیں, کہیں پر 15 افراد ہیں, ظاہر ہے اس حساب سے ہی ان کے گھر جو ہے وہ آٹا آئے گا. تو یہ عام ان کی مشکلات جو ہیں وہ عام آدمی سے مراد ہے سیلریڈ کلاس طبقہ, ہم اور آپ جنہوں نے ایک مخصوص سیلری کے اندر پورے مہینے کا گزارا کرنا ہوتا ہے, اپنی فیملیز کو چلانا ہوتا ہے, چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ, ان کے لیے یہ اضافے بڑے میٹر کرتے ہیں اور یہ بڑے ان کے لیے بڑے اضافے ہیں. یہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے انور خان نے, اور پشاور سے ہمارے ساتھ نواب شیر موجود ہے. پہلے رخ کر لیتے ہیں کراچی کا, جان لیتے ہیں کہ اس وقت انور آپ کہاں پر موجود ہیں اور بتائیے گا یہاں پر آٹے کی کیا قیمت چل رہی ہے. جی دیکھیں اس وقت میں کراچی کے ضلع ساؤتھ کے اندر اس زون کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر شاہ الدین مارکیٹ کے ساتھ جو گلیاں ہیں وہاں پر آٹے کی مختلف چکیاں ہیں. اگر آپ بات کی جائیں گی تو کراچی کے اندر اس وقت انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ 2400 روپے یعنی 20 کلو آٹے کا تھیلا آپ کو 2400 روپے کا دستیاب ہوگا. مجموعی طور پر 217 روپے سے زائد کا اضافہ صرف کراچی کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے خاصی بڑی تعداد کے اندر گندم کو ذخیرہ کر لیا ہے. اگر ہم مونسون بارش کی بات کریں گے اس کا بھی فیکٹر شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب کم و بیش مارچ کے مہینے کے اندر گندم مارکیٹ کے اندر آئے گی, یعنی اگر آپ اگست سے اندازہ لگائیں تو آئندہ 6 ماہ بعد یہ صورتحال ہوگی کہ گندم طویل ترین وقت ہوگا اور اس طویل ترین وقت کے دوران ذخیرہ اندوز فعال رہیں گے. اور اس طرح کم و بیش کراچی کے اندر تو انتہائی بلند ترین سطح اور ملک کے دیگر حصوں کے اندر بھی کم و بیش ملک بھر کے شہریوں کو گندم انتہائی مہنگے داموں ملے گی. فائن آٹے کی اگر بات کریں گے تو وہ تقریباً
शहर की आम मार्केटों के अंदर खुली दुकानों के ऊपर 100 से 125 रुपये फ़ी किलो फराहम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जब आटे की कीमत बढ़ती है तो नान की कीमतें बढ़ती हैं, नान की कीमतों के साथ साथ ताफ्तान, दीगर चीज़ें और बेकरी आइटम की कीमतें भी बढ़ती हैं। आटे के साथ साथ मैदे की कीमत के अंदर भी इजाफा देखने में सामने आया है। बुनियादी जिम्मेदारी बनती है प्राइस कंट्रोल कमेटियों की और उन कमेटियों की जो कि इसकी निगरानी करती हैं। इसकी जो निगरानी होती है वो कमिश्नर कराची के पास होती है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है, ज़िला इंतज़ाम के पास होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के पास होती है। ताहम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ाल हैं उन्होंने इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया है। उस ज़ख़ीरे की वजह से इस वक्त कराची के अंदर शहरियों को इंतहा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बिजली की अदम फराहमी, पानी की अदम फराहमी के साथ साथ आटे की कीमतें, स्कूल की फ़ीसें, ये वो तमाम अवामिल बुनियादी तौर पर जो कि इंसान को, इन शहरियों को परेशान कर रहे हैं। यानी मुश्किलात जो है वो कम हो नहीं रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अनवर साथ ही रहिए, पेशावर का रुख कर लेते हैं। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद है। नवाब शेर, कराची में तो जो 20 किलो आटे का थैला है वो हो गया है 2400 रुपए का। आप ये बताइए कि पेशावर में पहले आटे की कीमत क्या थी और अब कितनी है? जी शाइस्ता, कराची की तरह पेशावर में भी आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और चंद दिनों के दौरान 20 किलोग्राम फ़ी तेले की कीमत में 300 से लेकर 400 रुपए तक इजाफा हुआ है। चंद दिन पहले 20 किलोग्राम आटा जो मिक्स था उनकी कीमत 1400 साढ़े 1300 रुपये थी, लेकिन अब उनकी कीमत जो है वो 20 किलोग्राम आटे की वो 1800 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसी तरह जो फाइन आटा है उनकी 20 किलोग्राम फ़ी तेले की कीमत जो है वो 1900 रुपये तक पहुंच चुकी है और पहले इसकी कीमत जो थी वो 1500 रुपये तक थी। तो आटे की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और अगर किलो के हिसाब से बात की जाए तो फ़ी किलोग्राम जो है वो 20 से लेकर 25 रुपये तक आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीलरों के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुके हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। डीलरों के मुताबिक बड़े पैमाने पर जो है वो गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और डीलरों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया तो आटे की कीमतें जो फ़ी किलोग्राम जो फ़ी 20 किलोग्राम तेले की कीमत जो है वो 2000 से ऊपर तक जा सकती है। तो डीलरों के मुताबिक सारे यही वजूहात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने बड़े पैमाने पर गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर दी है और पहले गंदम की फ़ी मन कीमत जो है वो 2400 रुपये थी, लेकिन अब उनकी कीमत 3100 रुपये तक पहुंच गई है। और जो मिल मालिकान है वो गंदम ख़रीद रहे हैं लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस उनको गंदम मिल नहीं रहे। तो यही वजह है कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आटे की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। नवाब शेर पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, अनवर खान कराची के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है, एक तो मॉनसून का जो फैक्टर है वो भी है और दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है गंदम। अब जब गंदम अगली दफ़ा आएगी वो आएगी मार्च में फसल तैयार होती है तो पहली दफ़ा मार्च से आना स्टार्ट होती है। तो अभी तो बड़ा टाइम बाकी है और ऐसे में 6-7 महीने बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप अगली दफ़ा की बात करिए, इस दफ़ा जो मॉनसून का स्पेल गुजर है पंजाब में ऑलरेडी जो हमारी खड़ी ज़राई फसलें हैं वो कितनी मुतासिर हो रही हैं वो ज़ेरे आब आ गई। दूसरी बात ये है कि ये सेम चीनी वाला पैटर्न है, चीनी पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। यहाँ पर अब गंदम पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है। इंतजामिया मेक श्योर ही नहीं कर रही कि अपनी जो मुकर्रर रेट है, जो निर्ख है, उसके ऊपर गंदम फरोख्त की जाए, आटा फरोख्त किया जाए। और बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? अवाम के ऊपर पड़ रहा है। अवाम में भी किस तबके पे पड़ रहा है? सैलड क्लास तबके पर पड़ रहा है, मेरे और आपके ऊपर पड़ रहा है। अशिया खुरो नोश अवाम की परचेजिंग पावर से बाहर होते जा रही हैं। चीनी का भी सेम पैटर्न है, गंदम का भी सेम पैटर्न है। आटा, चीनी, सिचुएशन को ठीक करना है ना तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो ये मामला है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा। साइम, ये जो बुनियादी फैक्टर है ना ये जब ख़त्म होगा तो ही सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सक्खर के घंटा घर चौक पर परिंदों को रोज़ाना दाना डालने की जो रिवायत है वो 2 दहाइयों से जारी है और वो आज भी बरकरार है और जाहिर है इससे शहरियों की इंसानियत का पैगाम मिलता है, परिंदों से मोहब्बत का पैगाम मिलता है। जहां ज़ेब वसी ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। घंटा घर चौक सक्खर का कदीम मकाम है जहां सैकड़ों कबूतरों के झुंड रोजाना एक आवाज पर आसमान से नीचे उतर आते हैं।
ये आवाज है अनीसुद्दीन की, जो गुज़िश्ता 20 बरस से करीबी दुकानों से पैसे जमा करके इन कबूतरों के लिए दाने पानी का इंतजाम करते आ रहे हैं। ये 20 साल से मैं करता आ रहा हूँ। हर दुकान से पैसे इकट्ठे करके मैं सबके लिए से दाना लेके आता हूँ कबूतरों के लिए, और जब ये दाना डालता हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है, कबूतर हमारी आवाज़ सुन के नीचे आ जाते हैं। जो ही घंटाघर चौक में अनीसुद्दीन की आवाज गूंजती है, फिजा में चक्कर लगाते सैकड़ों कबूतर नीचे उतर आते हैं और घंटाघर का मंजर परिंदों के परों की फड़फड़ाहट से गूंज उठता है। अनीस भाई दाना लेके आते हैं, उसके बाद ये कि मिलजुल के हम दाना यहाँ डालते हैं। घंटाघर की रौनक भी है ये, तब इनकी उड़ान होती है तो माशाल्लाह चारों तरफ से लोग देखने वाले हैं, यार माशाल्लाह इतने सारे कबूतर हैं। अनीसुद्दीन का कहना है कि ये जिम्मेदारी अब इनकी आदत बन चुकी है। दिन में चाहे जितने काम हो, कबूतरों को दाना डाले बगैर वो चैन से नहीं बैठते। ये मंजर इस वक्त और भी खूबसूरत हो जाता है जब कबूतरों के झुंड फिजा में परवाज करते हैं। मोहब्बत अगर जबान मांगती तो शायद इन कबूतरों की आवाज बनती। सक्खर के घंटा घर में ये मनाजिर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। तो जनाब मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे राइट देयर विद अस। चले जी, हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब दुनिया भर में जहां इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, पाकिस्तान में कैंसर का जो खतरा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में कैंसर के बढ़ते हुए बहरान पर खतरे की घंटी बज गई है। इंकशाफ ये किया गया है कि 75% मरीजों में कैंसर की तशखीस उस वक्त होती है जब वो 3rd स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं या जब वो 4th स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं, तब उनको पता चलता है। इससे कबल मरीज को कैंसर से मुतालिक इल्म नहीं होता, क्योंकि शायद सिम्टम्स पता नहीं चलते। इतनी ताख़ीर से तशखीस होने की वजह से 3री और 4थी स्टेज का जो कैंसर होता है, जब उसको ट्रीट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी को ख़तरात लाक होते हैं। इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लाइफ स्पैन है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका वो खासा कम हो जाता है। माहिरीन ने मुल्क में कैंसर की तेज़ी से बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र मर्ज़ के जल्द पता लगाने के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में एहतियाती तब्दीलियों और ऑन्कोलॉजी की मुनासिबत से सहूलियात की फ़ौरी ज़रूरत पर जो है वो ज़ोर दिया है, ताकि जल्द तशख़ीस की जा सके कैंसर की और लोगों को बचाया जा सके, या उनका जो लाइफ स्पैन है कम अज़ कम उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। कैंसर की बर वक्त तशख़ीस की अगर हम बात करें या उसके इलाज की अगर बात करें, तो आज से 2 डेकेड्स पहले तक हमें लगता था कैंसर लाइलाज है। बट कुछ अर्सा पहले हमने भी आपको बताया, गालिबन 3 से 4 रोज़ पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन जो है वो अब आ गई है। पूरी दुनिया में पहले से अवेलेबल थी, लेकिन पाकिस्तान में अब वो आ गई है। देन अगेन ये जो बात है कि 3rd और 4th स्टेज पर जाकर तशख़ीस होती है, इसमें कितनी जिद्दत आई है इस तशख़ीस के अमल में, और कैंसर का इलाज जो है वो अब किस तरीके से किया जा रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असगर हुसैन, ऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग बाखबर सवेरा। ये जो सबसे जो एक अलार्मिंग जो एक फैक्टर है कैंसर के तमाम पूरे मर्ज़ में, उसके इलाज में, उसकी तशख़ीस में, वो ये है कि उस कैंसर के मर्ज़ की तशख़ीस ही तब होती है जब पेशेंट 3rd या 4th स्टेज पर होते हैं, और उसके बाद फिर देयर इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ कमिंग बैक। उसके बाद फिर आप कीमो की तरफ जाते हैं या ओरल जो आपकी वो होती हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये कितना ख़तरनाक है और बर वक्त तशख़ीस कैसे मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। एक्चुअली कैंसर जितने भी किस्म के हैं सबकी 4 स्टेजेस होती हैं, और पहली और 2nd स्टेज में 3rd स्टेज को कंसिडर द क्योरेबल स्टेज। लेकिन अगर पेशेंट 3rd और 4th स्टेज पे आते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा होता है। 3rd और 4th स्टेज का मतलब कि पेशेंट है क्रॉस द 1st एंड 2nd स्टेज, और 3rd स्टेज में अब उसको वो सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जो कैंसर में रिकमेंडेड है। अगर 1st 2nd स्टेज में तो हो सकता है हमारा काम सिंपल सर्जरी से चल जाए, लेकिन 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में आ गए तो देन यू हैव टू गो फॉर कीमो प्लस रेडिएशन थेरेपी प्लस सर्जरी एंड ऑल दिस। तो पेशेंट की एक तो मिजरी भी बढ़ती है, पेशेंट की लाइफ स्पैन में प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली 3rd एंड स्टेज 4 में, जैसे आपने बताया कि 75% पेशेंट डायग्नोसिस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हम अब पेशेंट आते ही लेट हैं। तो क्यों
पहली या दूसरी स्टेज में पता नहीं चल पाता, क्या इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते? अच्छा, और दूसरा ये भी कि इसका इलाज से पहले वो कहते हैं ना एहतियाती तदाबीर बड़ी ज़रूरी है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सेकेंडली ये कि जो टेस्ट्स होते हैं वो कौन से टेस्ट्स होते हैं जिनसे पता चल सकता है आपको इनिशियली? देखिए, जो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, जैसे जिसकी स्क्रीनिंग का मतलब कि वो टेस्ट जिससे आपको पहले टाइम से पहले पता लग जाता है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफीज हैं, इस तरह को CA-125 एक ब्लड का टेस्ट है, बट इट्स नॉट स्क्रीनिंग टूल। इसी तरह आंतों के कैंसर के भी टेस्ट होते हैं। अब इनको आप पहले रिकमेंड इसलिए करते हैं कि हम अर्ली स्टेज पे पिक कर लें, लेकिन चूंकि अक्सर कैंसर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो पेनलेस होते हैं। जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, इसमें कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को, और पेशेंट चलता रहता है लेके चलते, आप सिंपल सी गुठली है, और वो उस वक्त आते हैं हमारे पास जो उसमें पेन बढ़ता है, और उस वक्त रफली स्टेज 3 हो चुका होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब कैंसर के इलाज में पाकिस्तान में जिद्दत आई है, या कितने मौसर तरीके से कैंसर का इलाज पाकिस्तान में अवेलेबल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्ट कॉमन कैंसर है ना, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, मेल में प्रोस्टेट कैंसर, मसाने की गदूद का कैंसर, ये काफ़ी क्यूरेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत जिद्दत आई है। इसमें अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, अब तो पेशेंट को कीमो भी नहीं लगवानी पड़ती। नाउ दिस इज एन एरा ऑफ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में यू गिव सम इंजेक्शन के आप बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, यू गिव द बॉडी इट्स ओन चांस टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर। तो इम्यून थेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। ये पूरी दुनिया में भी रिकमेंडेड है, हम पाकिस्तान में भी करते हैं, जैसे आई एम वर्किंग इन द किरण हॉस्पिटल, हम वहाँ पे भी करते हैं, और हमारे जितने एटॉमिक एनर्जी के 19 मेडिकल सेंटर हैं सब में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा, if the cancer is not hereditary, it's not like genetic, how do you avoid it? क्या वो स्टेप्स हैं कि अगर आपको आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली के अंदर कैंसर नहीं था, फैमिली हिस्ट्री में, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि जिससे आप कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं? और क्या ये जेनेटिक होता है? जेनेटिक सारे नहीं होते। जेनेटिक वाले कैंसर की रेशियो ऑफ यू कैन से 5 to 10%, क्योंकि अगर किसी मदर को है तो नॉट नेसेसरी कि बेटी को होगा ही होगा, नॉट लाइक दैट, बट इट्स अ रिस्क फैक्टर। इसकी बेस पे हम स्क्रीनिंग का प्रोसेस बढ़ा देते हैं, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे रखते हैं पेशेंट्स को, लेकिन इट्स नॉट कि अगर किसी की फैमिली में ये चल रहा होता है तो फैमिली में इतनी पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अब तो हर बच्ची को होना ही होना, ऐसा नहीं होता। आपके स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, स्पोरेडिक कैंसर होते हैं जो विदाउट जेनेटिकली होते हैं, वो रफली आपके 80-90% वो, और उनकी कॉजेज हमें पता है। और वो कौन कौन से कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं और जो जेनेटिकली नहीं होते? ब्रेस्ट खास तौर पे, ओवेरियन कैंसर फीमेल का खास तौर पे जेनेटिकली होते हैं। तो इसके अलावा बाकी सारे तकरीबन स्पोरेडिक हैं। स्पोरेडिक मीन के नॉन जेनेटिकल कैंसर। कॉजेज आप बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल माय मदर डाइड ऑफ कैंसर, तो मुझे उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? मुझे कितना केयरफुल रहना चाहिए? मदर को जिस एज पे अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेट्स सी शी वाज डायग्नोज्ड एट द एज ऑफ 55, तो आपको तो वैसे 40 प्लस पे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अगर मदर डायग्नोज एट द एज ऑफ 40 तो आपकी 35 पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। यूजुअली स्क्रीनिंग टूल विल स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 पर, तो आपकी अर्ली शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्क्रीनिंग किस तरह से, मतलब सिंपल ब्रेस्ट का मैमोग्राफी, एक सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे टाइप होता है। फॉर एग्जांपल इट वाज यूट्रस रिमूवल, और उसके बाद जो स्टंप होता है उस पर जो दोबारा से रिकरेंस हो जाती है, तो उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है। यूट्रस के कैंसर की कोई स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है। फिर कैसे पता चलेगा? उससे आपको पता चल जाता है। अगर खुदा ने खासा सर्वाइकल यूट्रस का कैंसर अगर उनको था तो ये तो इतना हेरिडिटी ट्रांसफर भी नहीं होता, ओवरी का ज्यादा होता है। अच्छा, और बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें आम सादा फहम में क्या कॉजेज हैं कैंसर के? इस पे जो आपको एग्जैक्ट कॉज वी डोंट नो, बट वी नो सम रिस्क फैक्टर। व्हाट ट्रिगर्स कैन? रिस्क फैक्टर्स आपको पता है, ओरल कैंसर हमारी इस रीजन में खास तौर पे आपको पता है, वो पान गुटखा जो पेशेंट आते हैं उससे। ब्रेस्ट में कोई ऐसे लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है, ठीक है। 20 पेशेंट होगा, अनमैरिड फीमेल्स, ठीक है, इनमें रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं। मीन कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाएं, डाइट को अवॉइड करें, जंक फूड्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करें। ये जो रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, तो वही से कि ये आपके इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये आई नॉट से लाइक दिस के दीज आर द कॉजेज, दीज आर रिस्क फैक्टर। इनकी बेसिस पे
آپ کو فیوچر میں پرابلم پڑ جاتا ہے. اور ماحولیات کا کتنا انٹرفیئرنس ہے, وہ لنگ کینسر میں خاص طور پہ, وہ لنگ کینسر میں خاص طور پہ مین کہ آپ کا اگر ایک انڈیکس اتنا اچھا نہیں, جیسے اس ریجن کا بھی اچھا نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یو آر گیٹنگ سو مچ پولوشن ان سائڈ دا باڈی. اب میں لاسٹ ٹائم جو اس پروگرام میں آیا تھا تو میں نے اسموکنگ کے بارے میں بات کی تھی. تو اسموکنگ میں آپ کو پتا ہوگا فرسٹ ہینڈ اسموک ہے, سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے, پھر میں نے اس ٹائم لاسٹ ٹائم بتایا کہ دیر از این تھرڈ ہینڈ اسموک. اب ایک فورتھ ہینڈ اسموک بھی آ گیا. فرسٹ ہینڈ اسموک تو یہ تھا ایکٹیو اسموکر ہے, خود اسموک کر رہا ہے, پیسو کہ آپ پی رہے لیکن آپ اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں, یو آر گیٹنگ. تھرڈ ہینڈ اسموک جو لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ بات کی تھی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کمرے میں انٹر ہوں جہاں پہ ایک اسموکر اسموکنگ کر رہا ہو, تو آپ کمرے میں سے اسمیل آتی ہے. آپ کو گاڑی میں پہلے کافی دیر پہلے یا تھوڑی دیر پہلے اس نے اسموکنگ کی ہو, لیکن آپ انٹر ہوتے تو آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کے کارپیٹس میں, آپ کے فرنیچر سے نیکوٹین کا ڈیپوزیشن ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ کو اسموک کرتا ہے. میں آپ کو گاڑی میں بیٹھوں وہ اسموک. اب ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے وچ مائٹ بی نیو فار آل آف یو کہ دیر از اے فورتھ ہینڈ اسموک. فورتھ ہینڈ اسموک یہ ہوتا ہے کہ پیپل گیٹ اٹریکٹڈ بائی دا سیلیبریٹیز اور اسموکنگ. آپ مووی دیکھتے ہیں یا کوئی سیلیبریٹی آپ کو اسموکنگ کرتی نظر آتی ہے یا آتا ہے تو یو اسٹارٹ اسموکنگ یور سیلف. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی گیدرنگ میں ہیں, وہاں پر ایک شخص نے اگر سگریٹ فائر کیا جلایا ہے تو دیکھتے دیکھتے باقی پورا جو گروپ ہے وہ سب سارے وہ کاپی کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے اب موویز میں تو انہوں نے بین کر دیا کہ مووی میں آپ اسموکنگ کے سینز نہیں دکھاتے, لیکن پرنٹ میڈیا میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر دکھا رہے ہو تو نیچے انتباہ اسٹارٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے کینسر کے لیے جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو ہم کامنلی جانتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پہلے تو سرجری ہو گئی یا پھر کیمو تھراپی ہو گئی یا پھر جو ریڈیشنز ہیں. امیونو تھراپی کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, ایک تو اس کے بارے میں بتائیے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے, کس سٹیج کے کینسر کو یہ ریکور کر سکتا ہے, ایک بات. دوسرا آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ گرسنس تھراپی. What is that? Which one? گرسنس تھراپی, کیا یہ کوئی ہیلپ فل ہوتی ہے گرسن تھراپی؟ مجھے اس کا اسپیلنگ چیک کرنے پڑیں گے. جس میں وہ جو فوڈ ہوتی ہے, خوراک کے ذریعے جو ہے وہ, یا جو ہربز ہوتی ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ کینسر. اس میں ہماری کوئی سائنٹیفک لٹریچر ہمارے پاس نہیں ہے. دے مے بی سم تھنگ لائک ٹوٹکا آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے ان آل ٹائپ آف دی کینسر, اسپیسیفکلی بریسٹ کی بات کروں تو سرجری از اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ. آپ کو کیمو لگوانی ہے, ریڈیشن کرنی ہے, اور ریڈیشن کے بعد آپ کو کچھ 5-10 سال تک کچھ میڈیسن کھانی پڑتی ہیں. دس از اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ فار آل ٹائپ آف دی کینسر. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے اس میں کچھ یعنی کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں خراب بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ کیمو تھراپی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ ٹیومر کو شرنک کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیئر فال ہوتا ہے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بٹ دیٹس اے ٹیمپرری ایشو. ہیئر فال ریکور ہو جاتے ہیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. وامٹنگ وقت طور پہ سیٹل ہوئے, تو اس لیے اب امیونو تھراپی کا رول بڑھتا جا رہا ہے, اب کیمو کو ہم اوائڈ کرتے جا رہے ہیں. اینڈ ویو سین کہ آفٹر گیٹنگ کیمو تھراپیز, ریڈیشن کے بعد پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے فزیکلی اٹ لکس ویری ورس, مطلب اٹ کیپس گیٹنگ ورس. وہ کیا سچویشن ہوتی ہے اگر فورتھ اسٹیج میں اگر آپ یہ آپٹ فار کیمو, تو وہاں پر فزیکل کنڈیشن بڑی خراب ہو جاتی ہے. فورتھ اسٹیج کا پیشنٹ ویسے بھی فزیکل ناٹ سو فٹ فار ریڈیشن تھراپی, کیمو تھراپی. آج کل ریڈیشن میں بڑی اکوپمنٹ کی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. ہمارے پاس کیرن ہاسپٹل میں الحمدللہ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین ہیں, آپ کے سائڈ افیکٹس بہت کم سے کم ہوتے ہیں, اور ریڈیشن ہٹ دا ٹارگیٹ اونلی. پہلے ریڈیشن ایک ہوتی تھی کہ آپ کو ایک ایکسٹرا ٹیشو بھی ریڈیٹ ہو رہا تھا, تو وہ ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ختم ہے, پاکستان میں بھی الحمدللہ ختم ہے. تو نو اٹس اے اسٹیٹ فارورڈ اسٹیٹ آف آرٹ نیو ٹیکنالوجی. اچھا سر لاسٹ کوسچن کہ اگر تو کینسر پیشنٹ کسی بھی بہت کم عمر میں اگر اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو ٹریٹ کرا لیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کینسر جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کر جائے؟ آل ڈیپینڈس کہ کون سی سائٹ کا کینسر ہے اور کون سی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوا ہے. تھرڈ اسٹیج والا پیشنٹ یو ول کم بیک ود ان 5 ایئر, ود ان 2 to 3 ایئرز واپس آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ان پہ یعنی آپ کینسر سے کبھی بھی کینسر فری لائف نہیں گزار ہو سکتے ہیں فرسٹ سیکنڈ اسٹیج پہ. اوکے, بٹ ناٹ آن تھرڈ اینڈ فورتھ. تھرڈ اینڈ فورتھ تو ہے ہی لاسٹ اسٹیج نا. لولی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اصغر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے باخبر سویرا میں, اور آپ تمام تر
कैंसर के हवाले से जितने भी तशखीस और उसके इलाज के हवाले से आपको अपडेट किया ये दिस वुड बी लेकिन वो कहते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर है, तो आप एहतियात करें और बर वक्त जो है वो तशखीस हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रीनिंग जो है वो कराते रहें, टेस्ट जो हैं वो आप कराते रहें, ताकि आप जो है वो मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि किसी 3rd या 4th स्टेज पर जाके जो है वो आपको मालूम हो। लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आप हेल्थी खाएं, प्रोसेस्ड फूड से प्रोसेस्ड मीट से अवॉइड करें। आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और जनाब हम अब एक काफ़ी तवील टाइम से बाखबर सवेरा में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो तबाहकारियाँ हमने देखी वो मौसमियाती तब्दीलियों के कॉन्सिक्वेंसेज थे, उसके रेपरकशंस जब अब हम फेस करें, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस किस हद तक थी ये भी आपको पता है कि उसमें हमारी इंटरफेरेंस भी मुलव्वस थी। हमने आबी गुजरगाहों पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, हमने घर बना लिए, हमने काश्तकारी की, अच्छा हमने फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की, हमने काटे दरख्त, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान अब हमें देखना पड़ा है। तो जब हमें दरख्त काटे, इस वक्त हमें शदीद ज़रूरत है वापस से दरख्तों को लगाने की, प्लांटिंग करने की, प्लांटेशन की शदीद ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो दरख्त काट रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, उसके मुतबादिल एक और दरख्त भी लगाएं। अगर ये नहीं किया जा रहा, ये तमाम तर सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए दरख्त काटने वालों के खिलाफ, क्योंकि ये अब ऐसा ही है दरख्त काटना जैसे इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने जिस तरह से देखा कि जो तबाहकारियां हो रही हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि हमने दरख्त काटे, हमने जंगलात काटे। हमारा जंगल कवर इस वक्त 25% होना चाहिए, वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 5% है। हम 11,000 हेक्टर दरख्त हर साल काट रहे हैं और काटी चली जा रहे हैं। वहां पर हम आबादियां कायम कर रहे हैं, वहां पर हम टाउन्स बना रहे हैं, और ये तमाम नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजल्ट्स है वो हम देख रहे हैं। इसीलिए अपने नाज़रीन को जरा ये बताते हैं कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर जो है वो सब्ज इनकलाब लाया जा रहा है। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों पर शजरकारी की जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान ने 5 मई से अब तक बंजर पहाड़ों पर 12,000 पौधे लगाए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने पहले मरहले में 5 मई 2025 को फ्लैग पहाड़ और कोहे मोहरदार पर 4,000 पौधे लगाए, जिनमें शहतूत था, पाइन था, नीम था, कीकर था। अब इन पौधों की बका के लिए वाटर टैंक्स, पाइपलाइन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो भी नस्ब किया गया है। जबकि जो दूसरा मरहला है उसमें 15 जुलाई से 15 अगस्त स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ पर 8,000 पौधे भी जो हैं वो लगाए गए हैं। आप ये देखें कि अब यहाँ पर अनार, जैतून, पिस्ता, कोयटा पाइन और दीगर पौधे जो हैं वो 1100 फुट गहरी बोरिंग और जदीद निज़ाम से लगाए जाएंगे। फिर एक तीसरा मरहला भी है इस प्रोग्राम का। उस तीसरे मरहले में हन्ना वेस्ट पहाड़ पर फलदार दरख्त अवामी निजी शराकत दारी से लगाए जाएंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यहाँ पर फलदार दरख्त लगाए जाएंगे तीसरे मरहले में। और ये मुहिम सिर्फ शजरकारी नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान को गुलिस्तान बनाने का ख्वाब और अज़्म है। क्या खूबसूरत बात है, बलूचिस्तान को गुलिस्तान बनाने का ख्वाब है और अज़्म है, और इसमें अवाम भी भरपूर साथ दे रही है। पूरा पाकिस्तान ही क्यों नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा अपने अपने तई सबको कोशिश करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं आप अपने घर के बाहर जो है वो एक दरख्त लगा सकते हैं, रूफ प्लांटेशन कर सकते हैं। अफगान मुहाजिरीन की चमन के रास्ते वापसी इस वक्त जारी है। अख्तर गुलफाम हमें इस हवाले से अपडेट करें। अख्तर बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, मुल्क भर से जो अफगान माजरीन है उसका इखला का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं पाक अफगान सर 0 पॉइंट पर विद होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर अफगान बाशिंदों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस नादरा ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहाँ पे नादरा ऑफिस में बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन फिंगरप्रिंट के बाद जो है इनको कारवानों की शक्ल में जो है वो 0 पॉइंट से आगे अफगानिस्तान जो है वो छोड़ दिया जाता है। कुछ अफगान बाशिंदे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे। कोयटा बाईपास से अब कंधार जा रहे तकरीबन 33 साल से पाकिस्तान में सब कुछ था, अभी हम जा रहे हैं वो अफगानिस्तान। कराची में तो वैसे ही तकरीबन 11-12 साल हो गया, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान से मैं गया हूँ तकरीबन 11 महीने होने वाला है जो मैं कराची पे रह के आया हूँ। पाकिस्तानियों से हम बहुत खुश है, उसका रवैया हमारे पास बहुत बेहतरीन है, मतलब कोई ज्यादती नहीं हुई हमारे साथ, कोई मतलब ऐसे कोई बात नहीं हुई कि हम लोगों को कोई तकलीफ हो जाए। देखिए जी, यहाँ पे जो अफगान बाशिंदे मुल्क भर से जो आए हुए हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की बेहतरीन मेहमान नवाजी हुई है। उन्होंने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो वक्त इनका गुजरा है वो काफी अच्छा और दिलचस्प रहा है। तो जी, चमन के रास्ते पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन जो है वो उनका वापसी का अमल जो है वो तेजी से जारी है, और अख्तर गुलफाम भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, अफगान मुहाजिरीन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है।
اور یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسٹے انڈور، اسٹے سیف. بارشوں سے اوائڈ کریں، اسٹیگننٹ واٹر سے اوائڈ کریں، ڈور بیل سے، کھمبوں سے اوائڈ کریں. گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں. ملیں گے آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.